بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ 10th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1 ریڈ کر رہے تھے، تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 10 ریڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو چیپٹر نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 10 ہے اس کے جو امپورٹنٹ سنانیم ہیں فرسٹ سینٹنس کے، ان کو آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے ان کا اور یاد کر لینا ہے۔ تو پھر ہم لوگ فرسٹ جو سینٹنس ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا لینتھی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ ریدر بنسبت دین این ابرپٹ، اچانک، سڈن ایبولیشن، خاتمہ یعنی کہ ایلیمینیشن، وچ کوڈ ہیو کازڈ جس نے جو سبب بنا تھا، سیور شدید، ہارش کہہ سکتے ہیں، اکانومک معاشی، اینڈ سوشل سماجی یا معاشرتی، اپ ہیول مین بے چینی یعنی کہ ڈسرپشن، اسلام نے انٹروڈیوسڈ متعارف کروائے، میئرز اقدامات، دیٹ جو کہ پروموٹڈ جنہوں نے ترقی دی، ترویج دی، ایمینسیپیشن آزادی کو، ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار یا انسانی عظمت کو، اینڈ ایکویلٹی اور مساوات کو۔ Rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval, Islam introduced measures that promoted emancipation, human dignity, and equality. اسلام نے غلامی کو اچانک ختم کرنے کی بجائے جو شدید معاشی اور سماجی بے چینی کا سبب بن سکتی تھی، ایسے اقدامات متعارف کروائے جو آزادی، انسانی وقار اور مساوات کو فروغ دیتے تھے۔ انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کرنا، آف فریئنگ، آزاد کرنے میں، سلیوز، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ فریئنگ، آزاد کرنا، سلیوز، غلاموں کو، واز ریگارڈڈ، قرار دیا گیا، ایز اے ہائیلی ورچوئس ایکٹ، بہت ہی زیادہ، ہائیلی بہت زیادہ، اعلیٰ، ورچوئس نیک، ایکٹ عمل، اینڈ اور این ایکسپائیشن مین کمپنسیشن، کفارہ، فار ویریس سینز، بہت سے گناہوں کا، اور اسے بہت سے گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب، غلاموں کو آزاد کرنا نہایت نیک عمل قرار دیا گیا اور مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ تو دا قرآن ایکسپلینس، قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے، اٹ از دی فریئنگ، آزاد کرنا، آف اے بونڈز مین مینس آگے اس نے بتایا ہوا، آ سلیو ایک غلام، اور اے کیپٹیو یا پھر ایک قیدی، آ فیڈنگ اس کو کھانا کھلانا، آن آ ڈے آف پرائیویشن تنگ دستی کی حالت میں، ہارڈ شپس کے دنوں میں، این آرفن ایک یتیم کو، نیئر آف کن جو کہ قریبی رشتہ دار ہو، اور آ پور ریچ یا ایک غریب کو، ریچ ان میزری جو کہ مشکل میں گھرا ہوا ہو، اینڈ اور بینگ بسائڈس اس کے علاوہ یا اس میں شامل ہونا، آف دوز ان لوگوں میں ہو جو بلیو یقین رکھتے ہیں، اینڈ ایگزورٹ ون انادر ٹو پیشنس اور ایک دوسرے کی بات کو جھیلتے ہیں، اینڈ ایگزورٹ ون انادر ٹو پائٹی اینڈ کمپیشن اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کسی گردن کو آزاد کرانا یعنی کہ کسی غلام کو آزاد کرانا، بھوک کے دن کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا، یا کسی خاک نشین یعنی کہ محتاج مسکین کو، پھر ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ سعادت مند ہیں، یعنی کہ شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریڈ، آزاد کر دیا، مینی بہت سارے، آف ہز اون سلیوز اپنے بہت سارے غلاموں کو، اینڈ انکریجڈ اور ترغیب دی یعنی کہ حوصلہ افزائی کی، ادرز دوسروں کو، ٹو ڈو دا سیم ایسا کرنے کی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلام آزاد کیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔
ایکویلٹی مساوات یا برابری اینڈ ہیومین ٹریٹمنٹ اور جو مہربان کائنڈ والا برتاؤ ہے، مہربانی والا وہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسٹرکٹڈ ہدایت فرمائی مسلمانوں کو ٹریٹ برتاؤ کریں دیئر سلیوز اپنے غلاموں کے ساتھ لائک برادرز اپنے بھائیوں جیسا، یور سلیوز تمہارے غلام آر یور برادرز تمہارے بھائی ہیں، فیڈ دیم ان کو کھانا کھلاؤ، ود واٹ یو ایٹ جو کچھ تم کھاتے ہو، اینڈ کلوتھ اور پہناؤ دیم انہیں، ایز یو کلوتھ یور سیلفز جیسے خود پہنتے ہو، مطلب جیسا اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو۔ مساوات اور حسن سلوک۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی یا کی کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو 10th پیراگراف تھا وہ تھوڑا سا لینتھی تھا، تو ہم نے 10th پیراگراف کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ریڈ کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 11، 12 اینڈ 13 وہ شارٹ ہیں، تو ان کو کمپلیٹ ہم لوگ ایک ہی ساتھ ریڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ محمد اشرف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔